ہوٹل میں اکیلے بچے کو لے کے گئی تھی، ادھر ادھر پھر رہی تھی، نہ کوئی بس کوئی مرد نہ ہو یا کوئی بھی ساتھ میں نہ ہونا تو کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ رات کے 12 بجے جا رہے ہیں ہم ہاسپٹل، چلو دیکھتے ہیں رکشا ملتا بھی ہے کہ نہیں اس ٹائم۔ بجلی گئی ہے اس محلے میں۔ ہم روڈ پہ آئے، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ فریش ہوا میں راحیل کی طبیعت بہتر ہو جائے تو ہم واپس چلے جائیں گے گھر، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ہم کھڑے رہے لیکن کوئی رکشا ہی نہیں آ رہا تھا، روڈ خالی تھا۔ پھر بہت دیر کھڑے ہونے کے بعد پھر ایک رکشا آیا، اس میں ہم بیٹھے اور اس کو کہا میں نے کہ بھائی اگر ہو سکے تو آپ تھوڑی دیر رک جائے، واپسی پر بھی ہمیں کوئی سواری نہیں ملے گی تو پتہ چل جائے گی کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ڈرپ میں ہے کیا ہے؟ ہم ہاسپٹل پہنچے تو میں نے سوچا کہ چلے ایک انجیکشن وغیرہ لگا دیں گے یا کوئی دوائی دے دیں گے کہ تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بس اس کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ پھر ڈاکٹر نے ڈرپ وغیرہ لکھ کے دی تو پھر کہہ رہے تھے کہ بچوں کے وارڈ میں لے جاؤ بچے کو اوپر، تو وہاں لے کے گئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ 12 سال سے بڑا ہے تو اس کو یہاں پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر نیچے آئی ہوں، میں نے کہا کہ اب کیا کرے، کہتے مردوں کے وارڈ میں لے جاؤ۔ مردوں کے وارڈ میں لے کے گئی تو وہاں اتنے زیادہ مرد تھے، تو پھر میں واپس آ گئی۔ میں نے کہا اتنے زیادہ مرد ہے اور کوئی مرد ہمارے ساتھ نہیں ہے، میں کیسے بچے کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو آپ لیڈیز وارڈ میں چلے جانا۔ وہاں گئی، وہاں اتنی زیادہ عورتیں تھی تو راحیل کہہ رہا تھا ماما مجھے یہاں نہیں جانا، تو پھر میں یہاں پہ آئی ہوں ایمرجنسی میں، اور میں نے ان سے کہا کہ پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہیں پہ اس کو وہ ڈرپ لگا دیں، کیونکہ میں کہیں بھی اس کو نہیں لے کے جا سکتی، میں کیا کروں پھر۔ تو پھر انہوں نے بھی مان لی ہے بات، پہلے تو کہہ رہی تھی کہ نہیں ہو سکتا ایسا، لیکن پھر جگہ خالی تھی تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے یہاں پہ لگا دیتے ہیں۔ تو بس جب راحیل کو ڈرپ لگائی ہے تو اس کے بعد کافی سارے لوگ آئے، سلو لگائی تھی، کہہ رہے تھے اس کو چکر آئیں گے، اس کے ساتھ کوئی انجیکشن اس نے ڈال لیا سکون کا آرام کا۔ بار بار بچے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیا ٹینشن ہے، کیا پریشانی ہے، تو ٹینشن پریشانی تو بہت تھی، ٹینشن کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اچانک سے اس کو گھبراہٹ شروع ہو گئی، جسم کانپنا شروع ہو گیا، رنگ پیلا پڑ گیا اس کا بہت زیادہ، اور رونا شروع ہو گیا۔ تو بس جیسے ڈاکٹر کے پاس بھی بیٹھا ہے چیک اپ کے لیے تو اس نے دیکھا اور یہ رونا فوراً شروع ہو گیا۔ تو بس کیا کرے، ٹینشن پریشانیوں سے میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو کوئی بات نہ بتاؤ، لیکن بچوں کے سامنے بات ہو جاتی ہے یا وہ سن لیتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ بس ادھر ادھر سے کوئی بتا دیتا ہے کہ تیرے باپ نے آج یہ کہا ہے، آج یہ کر دیا ہے، آج وہ یہ کرنے والا ہے، اس نے یہ بولا ہے، تو بس یہ سارے باتیں بچے سن کر اور سوچ کر پریشان ہوتے رہتے۔ اتنا کمزور ہو گیا دونوں بچے، راحیل بھی مناہل بھی دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو گاؤں بھی جب پچھلے دنوں گئے تھے سب پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا اتنے زیادہ کمزور ہو گئے، ماں بھی کمزور ہو گئی، دونوں بچے بھی اتنے زیادہ کمزور ہو گئے۔ بس دل کا حال تو کوئی نہیں جانتا کہ کیا گزر رہی ہیں ان پر، لیکن بس کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ میرے پاؤں سن ہو رہے ہیں، میرا ہاتھ سن ہو رہا ہے۔ تو پھر ڈرپ ختم ہونے کے بعد بھی کافی دیر رکھا، ڈاکٹر نے کہا تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، طبیعت بہتر ہوتی ہے تو تبھی گھر بھیجیں گے، ایسے نہیں بھیجیں گے۔ پھر اس کو بہت زیادہ چکر آ رہے تھے، دل خراب ہو رہا تھا وہ ڈرپ کی وجہ سے شاید۔ تو پھر ختم ہوا، مجھے تو لگا تھا رکشے والا بھائی تو چلے گئے ہوں گے کیونکہ انہوں نے کہا تھا آدھا گھنٹہ انتظار کروں گا، لیکن اللہ بھلا کرے ان کا بھی۔ جب ہم باہر آئے تو میں نے کہا سوری، وہ کھڑے تھے نا، میں نے کہا سوری بھائی ہمیں بہت دیر لگ گئی، تو کہتے کوئی بات نہیں ہے بہن، میں کھڑا ہوں انتظار کر رہا تھا کہ بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو اس لیے دیر ہو گئی۔ تو پھر ہم گھر پہنچے تو تقریباً 2 بجنے والے تھے۔ یہ دیکھیں روڈ اتنا خالی ہے اور سنسان ہے، ظاہر ہے 2 بجنے والے ہیں، 1:30 بجے کے بعد ہی میرے خیال سے گھر پہنچے تھے ہم، تو کافی سنسان ہو رہا تھا روڈ۔ بس اللہ خوش رکھے اس بھائی کو جو ہمارے لیے انتظار کیا، یہ رکشے والے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، مجھے لگا تھا وہ چلے گئے ہوں گے اور ہم اب کیسے جائیں گے گھر، کیونکہ اس ٹائم تو کوئی رکشہ ہمیں نہیں ملے گا، لیکن بس اچھا ہوا یہ بھائی کھڑے تھے تو ہمیں پھر گھر تک پہنچا دیا تھا۔ جاتے ہوئے تو ہم نے رکشہ روڈ سے لیا تھا،
پھر وہ بھائی نے پوچھا کہ آپ کا گھر گلی کے اندر ہے تو میں گھر لے جاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ ہمیں گھر لے گیا تھا. رات کو میں نے رائل کی تصویریں بنائی ہیں ہاسپٹل میں اور اس کے باپ کو سینڈ کی ہے اور بتایا بھی کہ آپ کی وجہ سے میرے بچے کی یہ حالت ہو گئی ہے اور آپ کو ذرا بھی ترس نہیں آ رہا. چلے میں تو غیر ہوں لیکن یہ تو آپ کی اپنی اولاد ہے, آپ کو ذرا سا بھی ترس نہیں آ رہا. لیکن نہیں, ان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بچے کس حال میں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کھا پی رہے ہیں, کیا ہاسپٹل میں گھر میں جو بھی ہے. رات کے 2 بجے ہیں, ہم آ گئے ہیں گھر. چلو اوپر, چلو چلتے ہیں. چکر ابھی بھی آ رہے ہیں؟ صحیح ہے, صحیح ہے. چلو آؤ. باقی پال مارے کے لگ رہے تو پراتا بول سر برو تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی منائل میں؟ چلو آؤ اٹھو. ہاں ہاں تو بس کچھ کھا لو. اس کے اندر بھوک لگی. جاؤ دیکھو وہ اس میں تھوڑے سے چاول دیکھو اگر پڑے ہوئے ٹیبل پہ تمہارے چاول پلیٹ میں دن کے پڑے ہوئے وہی کھا لو. جا کے لیٹ جاؤ, میں آ رہی ہوں. اچھا آ رہی ہوں نا. ہاں کیا ہوا؟ ہاں میں کرو ادھر آپ. اچھا میں آتی ہوں. رات کو رائل کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی تھی کہ بس 12 بجے اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور بس جانا پڑا ہاسپٹل. کوئی بھی نہیں تھا ساتھ میں. میں رائل کو اکیلے پہ لے کے گئی ہوں. منائل کو گھر میں چھوڑ دیا تھا اپنے بہن کے پاس اور رائل کو میں اکیلے لے کے گئی ہوں. 12 بجے ہم نکلے ہیں گھر سے اور پھر تقریباً 2 بجے آئے ہیں واپس. ابھی صبح کا ٹائم ہے, بارش ہو رہی ہے تو بس ایک تو اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی, اس کی ٹینشن, اور اوپر سے پھر میں رات کو جس ٹائم بھی سو جاؤں لیکن صبح میری آنکھ جلدی کھل جاتی ہے تو بس اس لیے صبح سے اتنا سر میں درد ہو رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے. موسم بھی اچھا ہوا ہے اور کل کافی گرمی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صبح ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی مزے کی. جب میں اٹھی ہوں نہ باہر گئی ہوں تو تھوڑی دیر بعد بادل بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو موسم تو اچھا ہے لیکن ابھی بھی رائل کو چکر آ رہے ہیں اور ابھی بھی لیٹا ہوا. ٹی شرٹ نہیں بھیجا, منائل کو اکیلے بھیج دیا کہ میں نے کہا رائل کو کہ تم آج آرام کر دو. اتنا چھوٹا سا منہ نکل آیا اور اتنا پیلا سا, بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے تو بس